الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سامعین، ہمارا آج کا عنوان ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت ہی زیادہ حاضر دماغ تھے۔ اس کی ہم 2-3 مثالیں عرض کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی لوگوں کو پریشان کرنے لگا، کہنے لگا کہ میرے 3 سوال ہیں، ان کا جواب دیں اس طرح کہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ لوگ اس کے سوالوں سے عاجز آ گئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلوایا گیا۔ بادشاہ وقت نے آپ سے کہا کہ اس کے سوالات کا جواب دیجئے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس آدمی کو جس کے سوال تھے قریب بلایا، فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا بتائیے خدا سے قبل کون تھا، اور یہ بھی بتائیے کہ خدا کا رخ کدھر ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا آپ 10 تک گنتی گنیے۔ اس نے 10 تک گنتی گنی۔ پھر آپ نے فرمایا اب الٹی گنتی گنیے۔ اس نے الٹی گنتی گنی، 10 9 8 7 وغیرہ، 1 پر پہنچ کر رک گیا۔ آپ نے فرمایا اس 1 سے قبل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایک مجازی ہے، جب اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک حقیقی ہے، اس ایک حقیقی سے قبل بھی کچھ نہیں۔ پھر آپ نے ایک شمع روشن کروائی، فرمایا بتائیے اس کا رخ کدھر ہے؟ اس نے کہا ہر طرف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ رحمت بھی ہر طرف ہے، جہاں سے بھی کوئی سے پکارے گا اس کا رخ رحمت اسی طرف متوجہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ اونچی جگہ پر ہیں، ادھر آئیں اور مجھے اپنی جگہ کھڑا کریں۔ وہ آ گیا، آپ اس کی جگہ اونچی پر کھڑے ہو گئے، وہ آپ کی جگہ پر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت خدا نے مجھے اونچی جگہ پر چڑھا کر عزت دی، اور اس وقت خدا تجھے نچلی جگہ پر کھڑا کر کے ذلیل کر رہا ہے، اس وقت خدا یہ کام کر رہا ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایک مثال یہ ہے کہ کسی آدمی نے کہا کہ سفید بال اکھاڑو، تو پھر سفید بال زیادہ ہو جاتے ہیں، لہذا سفید بال نہیں اکھاڑنے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ قاعدہ ہے تو پھر لوگوں سے کہیے کہ وہ کالے بال زیادہ نکلوا دیں تاکہ بعد میں ان کے کالے بال زیادہ ہو جائیں، ان کو سفید بالوں کی پریشانی نہ ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دن اس کی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہوں، آپ مشورہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا میری نظر میں ایک رشتہ ہے، بندہ بڑا نیک ہے، سخی ہے، بہادر ہے، حافظ قرآن ہے، اور رات کو عبادت کرنے والا ہے، دن کو روزے رکھنے والا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ہے یہودی۔ اگر آپ کہیے تو میں اس سے بات کروں۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں کسی یہودی کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا، گوارا بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا نبی نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں دی تھیں، یکے بعد دیگرے۔ جب تو اپنی ایک بیٹی یہودی کو نہیں دے سکتا تو حضور کے بارے میں تو کیسے خیال کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی 2 بیٹیاں ایک یہودی کے نکاح میں دے دیں؟ وہ آدمی لاجواب ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ میں ایک حمام کا مالک ہوں، میرے پاس 2 آدمی آئے، نہائے، ایک پہلے نہا کر نکلا، انہوں نے امانت رکھی تھی، پہلے نہا کر نکلنے والا وہ امانت لے گیا، دوسری باری میں جو نکلا اس نے مجھ سے امانت لی، میں نے کہا تمہارا پہلا ساتھی لے گیا۔ اس نے کہا تجھے نہیں دینی چاہیے تھی، تو نے کیوں دی؟ اس نے مقدمہ کر دیا، اب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو قاضی کے پاس یہ دعویٰ کر کہ میں اسے امانت دوں گا، لیکن یہ اپنے دوسرے ساتھی کو بلا کر لے، کیونکہ جب یہ میرے پاس آئے تھے دونوں نے اکٹھے امانت رکھی تھی، اب وہ ایک لے گیا ہے تو میں اسے دوں گا، لیکن جب یہ اپنے ساتھی سمیت دوبارہ میرے پاس اکٹھے ہو کر آئیں، کیونکہ پہلی مرتبہ یہ اکٹھے ہو کر آئے تھے،
اب دوبارہ یہ اکٹھے ہو کر مجھ سے امانت مانگیں تو میں ان کو امانت دے دوں گا۔ تو وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو اپنی حاضر دماغی سے خاموش کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ ہا رحمتیں فرمائے۔